بہترین نبی سے نسبت ہو گئی مسلمانوں کو، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ کیونکہ مسلمان جو ہیں یہ امت مصطفیٰ جو ہے ان کو نسبت ہے غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے رب العالمین نے قرآن میں ان کا لقب عطا فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین ہم نے امت بنا دیا۔ بہترین امت کس لیے بنایا؟ اس لیے کہ ہم بہترین رسول کی بہترین امت ہیں۔ جیسے سارے انبیاء میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رسول، ایسے ہی سارے ہی امتوں میں سب سے بہترین امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ خطاب دینے کے بعد رب العالمین چاہتا کیا ہے؟ مثلا اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد، پولیس کا افسر بننے کے بعد، گورنمنٹ سے کوئی عہدہ حاصل کرنے کے بعد حکومت کیا چاہتی ہے؟ خطاب حاصل کرنے کے بعد اس حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ آدمی جس کو پولیس کمشنر مقرر کیا گیا ہے، جس کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنایا گیا ہے، جس کو جج بنایا گیا ہے، حکومت اس سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے پورا کرے، یہی تو چاہتی ہے۔ تو رب العالمین یہ فرمانے کے بعد کہ تم کون ہو، تم کو کیا خطاب دیا، ہم نے تم کو عہدہ کیا دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین امت ہم نے بنا دیا۔ اب کیا کام ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتے جاؤ، نیکیوں اور بھلائی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے جاؤ، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے اور بدیوں سے اور فواحشات سے، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ یہ کام ہے بھائی تمہارا۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ دو ڈیوٹیاں ان کے ذمہ۔ قرآن میں رب العالمین نے خود ان کی وضاحت فرما دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرنا، نیکیوں کا حکم دے دینا اور نیکیوں کو دنیا میں پھیلانا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ برائیوں کو دنیا سے مٹانا، برائیوں کو اپنی بستیوں سے اپنے گھروں سے مٹانا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کا حکم اللہ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ تو دیکھیے یہاں میں ایک بات عرض کر رہا تھا آپ سے، مثلا ہم کو نسبت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سنیے دیکھیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہمیں نسبت حاصل ہوئی تو رتبہ ہمیں کیا ملا؟ خیر امت، بہترین امت کا لقب ملا۔ اس سے پچھلی امتوں میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر امت میں، ہر قوم میں اور ہر گروہ میں جب نبی آیا کرتا تھا تو ہر نبی اولو العزم اپنے مقام پر یہ فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، الہنا و الہکم واحد، ہم تم کو ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، تمہارا اور ہمارا سب کا خدا ایک ہے۔ یہ ان کی عام دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی، اور یہی دعوت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عام مسلمانوں کے لیے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی اس دعوت پر لبیک کہنے والے، نیکیوں کا پھیلانے والے اور اچھائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے لوگ جو ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو کس لقب سے ممتاز کیا ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے برائی کا مٹانے والا اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، نیکیوں کا پھیلانے والا اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے حکم کو پھیلا رہا ہے، برائی کو مٹانے والا، بدی کو مٹانے والا اللہ رب العالمین کے حکم کا پرچار کر رہا ہے، اس کے حکم کی اشاعت کر رہا ہے، اور وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم تم کو ایک بات بتاتے ہیں، قرآن میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم تم کو اپنے دوستوں کی شان بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، جو ہمارے دوست بن جایا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ہمارے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں، جو اپنے عادات اور خصائل کو ویسا ہی بنا لیتے ہیں جیسے ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ان کو رب العالمین نے خطاب دیا ہے اولیاء اللہ کے خطاب سے، اولیاء اللہ کے لقب سے ممتاز فرمایا ہے۔
یعنی امت میں ایسے افراد کو رب العالمین نے چنا جو اللہ رب العالمین کی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں اور جن کی زندگی کے صبح و شام اللہ کے لیے وقف ہو جایا کرتے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ الا، بے شک، آگاہ رہنا بھائی، ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے ولی، اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کے معنی ہے دوست. عربی زبان میں ولی دوست کو کہتے ہیں اور اولیاء ولی، اولیاء جو ہے وہ جمع ہے ولی کی، اور جس کے معنی ہے اللہ کے دوست. تو ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست جو ہیں، رب العالمین فرماتا ہے ان کا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کسی قسم کا خوف ان کے دل میں پھر نہیں رہتا. اللہ رب العالمین، اولیاء اللہ جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو رب العالمین فرماتا ہے دنیا میں ان کو کسی کا خوف نہیں رہتا اور آخرت میں بھی پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. اور خوف کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ کی، اس کے دوستوں کی شان کیا ہے؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کسی قسم کا رنج نہیں ہوتا. دنیا کی زندگی میں کسی قسم کا رنج نہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی رب العالمین فرماتا ہے ان کو کسی قسم کا رنج نہیں، حساب کا کوئی رنج نہیں، کتاب کا کوئی رنج نہیں. اللہ رب العالمین نے جو دوزخ بنائی اس میں جانے کا کوئی رنج نہیں ان کو. ان کی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سراسر نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری پر مبنی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین ان پر یہاں بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے اور وہاں بھی ان پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اولیاء اللہ کی یہ تعریف تو صرف قرآن مجید و فرقان حمید میں رب العالمین نے بیان فرمائی. اور کہاں ذکر کیا؟ کون سی بارے میں ہے یہ آیت؟ اولیاء اللہ کی شان، اللہ کے ولیوں اور اللہ کے دوستوں کی شان کو رب العالمین نے قرآن شریف کے 11ویں سپارے میں بیان فرمایا تاکہ 11ویں کے کرنے والے 11ویں سپارے میں 11ویں والے اولیاء اللہ کے فضائل کو پڑھ لیا کریں اور دیکھ لیا کریں. 11ویں سپارے میں یہ آیت شریفہ ہے، دیکھیے. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی قسم کا رنج نہیں، کسی قسم کا خوف نہیں. یہاں کی دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی بے غم اور بے خوف رہا کرتی. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو. اولیاء اللہ کی شان پچھلی امتوں میں کیا تھی میں صرف قرآن شریف سے آپ کو سامنے بیان کروں گا. پچھلی امتوں کے اولیاء اللہ کیسے تھے اور انبیاء کیسے تھے، ان کی شان قرآن میں رب العالمین نے کیا بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد میں حضور کی امت کے اولیاء اللہ جو ہے وہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں رب العالمین حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان فرماتا ہے. ان کے زمانے میں بھی ان کی امت میں بھی اولیاء اللہ تھے، ان کی امت میں بھی ولی تھے. قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ یہ تھا. قرآن میں رب العالمین ان کے مرتبے کو بیان فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کیا چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی، کیسی کیسی قوت ان کو عطا فرمائی تھی، وہ سنیے. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، رب العالمین فرماتا ہے ہم نے یہ ہوائیں جو چلتی ہیں ان کے چلنے پر ان کو اختیار دیا تھا. حضرت سلیمان اگر چاہتے تھے تو مشرق سے ہواؤں کو چلا دیتے تھے، مغرب سے چاہتے تھے تو مغرب کی طرف منہ موڑ دیتے تھے، چاہتے تھے جنوب کی طرف چلا دیتے تھے اور چاہتے تھے تو شمال کی طرف چلا دیتے. جس طرف چاہا انہوں نے ہوا کا رخ بدل دیا. یہ سلیمان نبی علیہ السلام کی قوت. اور کیا تھی؟ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور یہ جن و انس و شیاطین ہیں، شیاطین وغیرہ جو ہیں، جن وغیرہ جو ہیں، یہ سب کے سب حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیے تھے. جس وقت چاہتے تھے آسمانوں پر اڑ جایا کرتے تھے، جس وقت چاہتے تھے ہوا کے اوپر چلا کرتے تھے، جس وقت چاہتے تھے ہوا کا جس طرح چاہے رخ بدل دیا کرتے تھے. یہ سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت تھی. اور سلیمان نبی کے اوپر
ہزاروں رتبے اونچے مقام ہے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہوگا؟ اب اندازہ لگائیے آپ کہ جب سلیمان نبی کا یہ مرتبہ تھا کہ ہواؤں پر ان کو قوت حاصل تھی، زمین ان کے لیے مسخر تھی، ہوائیں ان کے لیے مسخر تھی اور ان کی فرما بردار تھی اور ان کی مطیع تھی، تو حضرت حضور انور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء میں سب سے سردار، سارے نبیوں میں سب سے اونچے اور خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جن کا یہ مقام ہے، جن کا یہ رتبہ ہے، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہوگا اور ان کو اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہوں گی۔ سلیمان نبی علیہ السلام کی امت میں ایک شخص تھا، حضرت سلیمان نبی علیہ السلام جب جایا کرتے تھے کسی مقام پر تو آپ کے ساتھ لشکر بھی ہوا کرتا تھا، آدمی بھی ہوا کرتے تھے، فوج بھی رہا کرتی تھی۔ ایک مقام سے جب آپ گزرے وہاں اتر گئے اور اترنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ ہمارا جانور جس کا نام ہے ہد ہد، اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں کھٹ بڑھیا، یہ جانور ہوتا ہے، اس کی بڑی لمبی سی چونچ ہوتی ہے، سرخ رنگ کا، کچھ ویسے رنگ کا ہوتا ہے، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، کبوتر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں موریشس کے جزیرے میں وہ پایا نہیں جاتا جیسے کہ مجھے معلوم ہوا ہے۔ ہندوستان میں، پاکستان میں اکثر مقامات پر یہ جانور پایا جاتا ہے۔ تو قرآن میں رب العالمین اس کا ذکر فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔ سلیمان نبی علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد یہ کہا وَتَسَقَّرَ الطَّيْرُ، ہد نہ ملا۔ آپ نے کہا ہد ہمارے ساتھ جو جانور رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ نہیں ملا۔ قَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آج ہد کو نہیں دیکھ رہا، یہ ہد کہاں گیا بھائی؟ ہمارا جانور یہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ قرآن شریف میں رب العالمین نے 19ویں سپارے میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اور ہد کو کیوں تلاش کر رہے تھے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام؟ اس کے تلاش کرنے کا سبب کیا تھا؟ اس کے تلاش کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ ہد کی آنکھ میں اللہ رب العالمین نے اس جانور کی آنکھ میں وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ زمین کے اندر، زمین کی تہ میں اگر پانی ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیتا ہے اور چونچ مارنا شروع کر دیتا ہے، وہاں اپنی ٹھونگ مارتا ہے۔ ہد جانور کی آنکھ میں اللہ رب العالمین نے یہ قوت دی تھی کہ زمین کے اندر اگر پانی ہے تو وہ اس پر اپنی ٹھونگ مارتا تھا، پھر سلیمان نبی علیہ السلام اپنے خادموں کو حکم دیتے تھے، وہ اس کو کھودنا شروع کرتے تھے اور وہاں سے فوراً پانی نکل آتا تھا۔ یہ اس کی آنکھ میں اللہ رب العالمین نے قوت دی تھی اور طاقت دی تھی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں بدنصیب، یہ مقام رسالت کو نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں، کیا کہہ جاتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ تھی، حضور کو کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ انبیاء میں سلیمان نبی علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے، جانور کو اللہ رب العالمین نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے، زمین کے اندر اگر پانی ہے تو اس کا پتہ بتا دیتا ہے۔ یہ جانور کی آنکھ میں رب العالمین نے یہ قوت عطا فرمائی۔ اور جانوروں کی قوت کا عالم کیا ہے وہ بھی قرآن سے سن لیجیے۔ قرآن میں رب العالمین اسی مقام پر اس واقعے کو نقل فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک مقام پر سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، مکہ شریف سے طائف کی طرف کو جا رہے تھے۔ جب طائف کی طرف سے گزر رہے تھے تو آپ کا لشکر بھی آپ کے ساتھ میں تھا۔ قرآن میں رب العالمین اسی 19ویں سپارے میں اس واقعے کو بیان فرماتا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب سلیمان نبی علیہ السلام کا لشکر وادی نمل، جہاں بہت ساری اس جنگل میں، اس وادی میں بہت ساری چیونٹیاں ہی چیونٹیاں زمین پر رنگ رہی تھی، چیونٹیاں، تو رب العالمین فرماتا ہے قالت نملۃ، سلیمان نبی علیہ السلام کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے 3 میل پرے ابھی لشکر تھا، 3 میل دور لشکر تھا ابھی سلیمان نبی علیہ السلام کا۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ نے، ان چیونٹیوں میں بھی ملکہ ہوتی ہے، چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا، قرآن میں رب العالمین اس کو نقل فرماتا ہے قالت نملۃ
या अय्यतुहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम। चींटियों की मलका ने कहा कि ऐ चींटियों, 3 मील परे से मैंने देखा है सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तुम जल्दी जल्दी अपने अपने बिलों में, अपने अपने मकानों में, जमीन में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान नबी का लश्कर यहां से गुजरे तो वो तुमको कुचलता हुआ चला जाए। चींटी इधर बात कर रही है और जल्दी से तमाम चींटियों ने सुना और जल्दी जल्दी अपने बिलों के अंदर घुस गई। उसके बाद हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम अब इधर आ रहे थे तो आप 3 मील पहले ही उसकी बात को सुनकर हंसते हैं। कुरान में रब्बुल आलमीन फरमाता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने चींटी के इस कहने को 3 मील परे से सुन लिया और आप हंस दिए और कहा कि देखो भाई, अपने लश्करियों से कहा, अपने साहिबों से कहा, अपने दोस्तों से कहा, जो साथ साथ चल रहे थे उम्मती, उनसे कहा, देखो भाई चींटी बड़ी अक्लमंद होती है, इसने 3 मील परे से हमारी आमद की इत्तला को सुन लिया और फौरन अपने अपने आदमियों को, सबको, अपनी अपनी चींटियों को खबरदार कर दिया कि हम आ रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि चींटी जानवर के देखने की कुव्वत क्या है कि वो 3 मील परे देख लेती है। आज मुझसे एक साहब पूछने लगे कि अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हमारी खबर हो जाती है कि हम उनकी याद यहां मना रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? पूछ रहे थे वैसी मसला कि मौलाना क्या मसला है, पूछ लेते हैं। जैसे दुरूद शरीफ पढ़ने के फजाइल पूछ रहे थे कि दुरूद शरीफ की क्या फजीलत है और क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दुरूद को सुनते हैं या नहीं सुनते, इस किस्म की बात वो बेचारे पूछ रहे थे मसला। तो मैंने कहा हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान ने मुझ पर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ा, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ा, तो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के दुरूद को मैं खुद सुनता हूं, चाहे वो कितने दूर से पढ़ा जाए। और अगर किसी ने यूं ही पढ़ लिया, बेख्याली, कोई खास ख्याल न किया मेरा, बल्कि यूं ही जुबान से दुरूद शरीफ पढ़ते रहे बैठे ऐसी, तो हुजूर फरमाते हैं मोहब्बत से पढ़ने वाले के दुरूद को तो मैं खुद सुनता हूं और जो वैसे ही पढ़ते हैं उनका दुरूद शरीफ जो है वो मुझ तक पहुंच जाया करता है, जो मेरे खादिम फरिश्ते हैं वो मुझ तक पहुंचा दिया करते हैं। ये तो थी खैर हदीस शरीफ। मैं आपको ये बता रहा था कि चींटी जो है वो 3 मील परे देख लेती है। हुदहुद जानवर जो है वो जमीन के अंदर की खबर रखता है। जानवरों में अल्लाह ने ये खूबियां दी हैं। तो जानवर से ऊपर है इंसान। इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। इंसान से ऊपर है मुसलमान, मुसलमान से ऊपर है मोमिन, मोमिन से ऊपर है वली, औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली और अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के वलियों के ऊपर रुतबा है सहाबा रिदवान, ताबीईन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का, फिर ताबीईन का। ताबीईन के ऊपर है सहाबा। सहाबा वो हैं जिन्होंने अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा और ईमान पर उनका खात्मा हुआ। और सहाबा के ऊपर मर्तबा है सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वारदाह का, और सय्यदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वारदाह के ऊपर है मर्तबा अंबिया का। अंबिया के ऊपर रुतबा है 1,24,000 अंबिया का, उनके ऊपर मर्तबा है 104 अंबिया का। 104 अंबिया पर 6 उलुल अज़्म रसूल है उनका, और उन सब में ऊंचा मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी किस्म का नबी नहीं भेजना है और ना आने वाला है। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो बहरहाल नबूवत का दरवाजा बंदी कर दिया है। अब शैतान चाहे जोर लगाकर खोलना चाहे तो वो किसी और तरफ से खोल ले तो दूसरी बात है, अल्लाह ने तो बंद कर दिया बात। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा था और उस तफसील का हक अदा कर दिया है हमारे सदर मुहतरम ऑनरेबल यार मोहम्मद साहब ने, दामद बरकातुहुम ने। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वो काफी है मेरे समय। जी हाँ, फिर आप जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, कुरान में रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने हुदहुद जानवर को ढूंढा, वो न मिला। अरे भी कहां चला गया था, तलाश कराया, थोड़ी देर के बाद वो खुद आया। और जब वो आया तो आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम कहां चले गए थे? तो हुदहुद जवाब देने लगा। कुरान शरीफ में ही वाक़या मज़कूर है, 19वें सिपारे हैं। क़ाल अहततु बिमा लम तुहित बिह
وجئتك من سبأ بنبأ یقین. اے سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں جب آپ نیچے اتر گئے تھے تو میں اوپر جب اڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف جنگل ہے، باغ ہے، وہاں میرا ہی جیسا ایک ہدہد میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے حضور مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے سوچا کہ چلو میں اس سے ملاقات کر لوں، اتنے آپ اتریں گے نیچے. تو میں جو حضور اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو وہ بھی ایک ہدہد جانور تھا میری طرح سے، ہم جنس کا خیال رکھتا ہے. تو میں اس سے ملنے کے لیے جو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے. اس نے کہا کہ میں ایک ملکہ ہے، اس کا نام ہے ملکہ بلقیس، اور سبا یمن کا جو علاقہ ہے اس کی وہ بادشاہ ہے، اس کی ملکہ ہے، وہ حکمراں ہے، اختیارات سلطنت اسی کو حاصل ہے، میں اس کے پاس رہتا ہوں. تو حضور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام جو ہیں میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں، میں ان کے پاس رہتا ہوں. وہ بڑے اولو العزم رسول ہیں، بہت بڑے رتبے والے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا اونچا رتبہ دیا ہے، ان کی خدمت میں رہا کرتا ہوں. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، انبیاء کے پاس تم رہتے ہی ہوگے، مگر جو مقام، جو دولت اور جو عزت، جو وقار اور جو دبدبہ اور جو قوت ہماری ملکہ کو ہے وہ کسی کو بھی نہیں. تو حضور کیونکہ اس نے کہا تھا تو میں نے کہا اچھا چل ہم چلتے ہیں دیکھ کے تو دیکھوں گا میں. چنانچہ میں جو حضور اس کے یہاں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بستی ہے، اس بستی کا نام ہے یمن کا علاقہ، سبا کا علاقہ. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے وہاں جا کر سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ حکومت کرتی ہے مردوں پر، بہت بڑا لشکر ہے صاحب. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ایک بہت بڑا تخت اس نے بنایا ہوا ہے. تخت کتنا تھا؟ 70 گز لمبا، 70 گز لمبا اور 40 گز چوڑا. سونے کا تخت، تو سونے کا تخت بڑا وزنی ہوا اور اس میں ہیرے جواہرات یہ وہ سب لگے ہوئے تھے. اس پر وہ ملکہ سبا بلقیس بیٹھ کر حکومت کیا کرتی تھی. تو اس نے کہا حضور نے کہ حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے دیکھا کہ وہ عورت حکومت کرتی ہے، بہت بڑا اس کا تخت ہے اور سب لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں اور وہ عورت حکومت کر رہی ہے. اچھا، اور حضور ایک بڑی بات اور ہے اور بہت بری بات ہے. کیا ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے یہ دیکھا کہ اس کی قوم اور وہ سارے کے سارے بستی والے، اس کی حکومت میں، اس کے زیر حکومت رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں. یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون. اور ہدایت کا رستہ جو ہے وہ ان کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ بند ہو گیا ہے. شیطان ان پر ایسا مسلط ہے کہ وہ سورج کو پوچھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. سلیمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم نے تو خبر بڑی اچھی سنائی، مگر ایک کام کرو، ہمارا ایک خط لے جاؤ اور ملکہ سبا بلقیس کو، یہ ممکن ہے یہ واقعہ قرآن شریف میں کیونکہ ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا ہوگا، مگر میرا اس کے بیان کرنے سے مقصد کیا ہے وہ میں ابھی عرض کروں گا. ملکہ سبا بلقیس کو سلیمان نبی علیہ السلام نے خط دیا اور حضور سے کہا کہ تم اپنی چونچ میں لگا کر اس کو لے جا، وہاں لے جا کر اس ملکہ کو یہ خط دے دے ہمارا. اس میں کیا لکھا وہ بھی قرآن شریف میں ہے. یہ سارا واقعہ قرآن مجید و فرقان حمید سے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں سلیمان نبی علیہ السلام نے لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط اے ملکہ سبا بلقیس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس خط کی ابتدا کرتا ہوں میں، شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ لکھ دیا اور آگے کیا لکھا
اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، اے ملکہ سبا بلقیس تم سرکشی مت کرنا، ہماری فرما بردار بن کر ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان کے معنی ہے اطاعت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ اسلام اطاعت اور فرما برداری کرنا، مسلمان اطاعت اور فرما برداری کرنے والا۔ تو دیکھیے ہم مسلمان ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی، اور اطاعت کرتے ہیں اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی ہم سے اقرار کراتا ہے رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا اقرار رب العالمین کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، اور اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے، تو رسول کی اطاعت، رسول کی فرما برداری، رسول کی غلامی اصل میں اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ مثلا آپ یوں سمجھیے، دیکھیے میں آیا اور صدر محترم ہمارے حضرت مولانا خطیب صاحب، حضرت مولانا شیر خان صاحب، دوسرے حضرات یہاں سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا ماشاءاللہ جھنڈیاں خوب لگائی گئی، بتیاں ماشاءاللہ خوب لگائی گئی، واہ بہت اچھا سجایا ہے بھائی، واہ یہ اسٹیج خوب بنایا گیا ہے، واہ، اور برابر ہم یہ کہہ جا رہے ہیں دیکھیے واہ یہ اسٹیج خوب بنایا، اس کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر بڑا اچھا لگا ہے، میز خوب سجائی گئی ہے، یہ بیچ میں گلدستہ، یہ گلدستہ سے جو رکھا ہے اس میں بتیاں نکل رہی ہیں، یہ بڑا اچھا رکھا ہے، واہ بہت اچھا رکھا۔ غرض یہ کہ یہاں آنے کے بعد جب میں نے کہا گلدستہ بڑا اچھا لگایا، بتیاں بڑی اچھی لگائیں، یہ وہ بڑا اچھا لگایا، فلاں بڑی اچھی چیز لگائی، فلاں انتظام بڑا اچھا کیا، یہ اچھا کیا، وہ اچھا کیا، کرسیاں اچھی طرح لگائیں، گو کہ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ذرا کم کرسیاں لگائیں، یہ تو دوسری بات ہے، لیکن بہرحال اچھا انتظام کر لیے۔ اب ہم تعریف کر رہے تھے تو کسی آدمی نے کہا مولانا صاحب آپ جھنڈیوں کی تعریف کر رہے ہیں، آپ بتیوں کی تعریف کر رہے ہیں، آپ گلدستے کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، بتیوں کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، جو منتظم ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، جنہوں نے یہ لگائے ہیں، جنہوں نے یہ بنایا، ان کی تو آپ نے ایک لفظ بھی تعریف نہیں کی۔ آپ تو یہی کہہ رہے ہیں صاحب بتیاں سبحان اللہ بڑی اچھی لگی، جھنڈیاں سبحان اللہ بڑی اچھی لگی، ارے صاحب جو جھنڈیوں کے لگانے والے ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو جو عقل مند آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا کہ دیکھیے صاحب بات یہ ہے